الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. آخر میں ایک بات کر رہا تھا حدیث کی حجیت سے متعلق. آج دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، حدیث اور سنت. کیا یہ حدیث اور سنت دونوں ایک چیز ہے یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کبھی کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کیسے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے؟ سنت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو کہتے ہیں، اس فرمان کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جو قابل عمل ہو. حدیث کے لیے ضروری نہیں ہے، حدیث کبھی قابل عمل اور کبھی قابل عمل نہیں ہوتی. یہ بڑا بنیادی فرق ہے حدیث اور سنت میں. سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ عمل جس پہ میں خود بھی عمل پیرا رہا ہوں اور جس پر میں نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ چلایا ہے وہ سنت ہے. جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحابہ کو ساتھ نہیں چلایا، وہ حدیث تو ہے پر سنت نہیں ہے. اس لیے کہیں بھی حدیث کے پورے ذخیرے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ فرماتے ہوئے نہیں ملے گا کہ علیکم بحدیثی، کہ بھئی تم حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. البتہ یہ بار بار ملے گا علیکم بسنتی، تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. گویا کہ حدیث اور سنت کبھی ایک چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو حدیث بھی ہوتی ہے اور سنت بھی، لیکن کبھی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو حدیث تو ہوتی ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی. اب مثلا حدیث کی تمام کتابوں میں ہے اور باب باندھا ہے، امام بخاری نے باندھا ہے، امام مسلم نے باندھا ہے، ترمذی میں باندھا ہے، باب الوضوء مما مست النار. آپ دیکھ لو حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے کہ بھئی آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم، سب میں ہے حدیث کہ بھئی اگر کوئی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لی جائے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ حدیث ہے. آگے پھر میں بتاتا ہوں کہ بھئی یہ ناسخ اور منسوخ کی اپنی ایک وہ ہے، لیکن ہے تو حدیث. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، پورا باب ہے اس کے اوپر، لیکن امت کا اس پر عمل نہیں ہے. ورنہ تو ابھی تو 4-5 مرتبہ وضو کرنا پڑ رہا ہے، پھر تو 10-12 مرتبہ وضو اس سردی میں کرنا پڑتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دیکھو یہاں نہیں فرمایا کتاب اللہ و حدیثی کہ میں کتاب اللہ کا اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا.
فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت. اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق جو بھی ہے، آپ کی سیرت جس کو کہتے ہیں، یہ ساری حدیث ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے کوئی بات فرمائی ہے، نماز پڑھی، پڑھ کے دکھایا، دکھا کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بھئی اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کر رہے ہیں، یہ عمل ہے. تقریر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے منع نہیں فرمایا. اور شارع کا کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھ کے منع نہ فرمانا، یہ شارع کی طرف سے تائید ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے. اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، کیونکہ شارع کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے اگینسٹ ہو، اگر وہ دیکھ لے تو وہ ضرور منع کرے گا. وہ نہیں منع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پر راضی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا قول ہے یا فعل ہے جس کو تقریر کہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ذات ہے. اب حلیہ میں آپ کی ذات میں آپ کا حلیہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ گونگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، بالکل درمیانی تھے. آپ کا جسم مبارک نہ زیادہ دبلا تھا، نہ زیادہ جنا بڑا تھا، بلکہ درمیانی تھا. آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ کہتے ہیں ربع من القوم، گھٹے بدن کہتے، نہ زیادہ لمبا قد کہ دور سے نظر آئے کہ بھئی یہ لمبے قد والا بندہ ہے، نہ زیادہ آپ کا قد جنا پستہ قد تھا. اب دیکھو یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، لیکن یہ سنت بئی معنی نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے یہاں عمل کی کوئی چیز نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بدن، جسم، یہ تو ہم بنانے سے رہے. اب یہ حدیث ہے تو حدیث، ہر حدیث یہ قابل عمل نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو سنت ہے، سنت قابل عمل حدیث کو کہتے ہیں، اور اس کو لینا ضروری ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. یہاں فرما رہے کہ جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے، یہ نہیں فرما رہے کہ میری حدیث کو مضبوطی سے پکڑے. فلہ اجر 100 شہید، فساد امت کے وقت میں تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. سنت کا جو لفظ ہے یہ 3 جگہوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اللہ کی طرف منسوب، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، اور تیسرا فقہا کی طرف منسوب ہے یہ لفظ سنت. تینوں کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف لفظ سنت منسوب ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز میں جو صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کے مطابق اس پر نتیجے کا مرتب ہونا. مثلا آگ میں اللہ نے جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ جلائے تو یہ سنت اللہ ہے. چوری میں اللہ نے کاٹنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ چوری کاٹے تو یہ سنت اللہ ہے. دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا، اسباب کے تحت اللہ تبارک و تعالی کسی کو رزق دے رہے ہیں، یہ سنت اللہ ہے.
ہاں کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے آگ سے جلانے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پہ آگ جلے بھی تو اللہ اس کی صلاحیت چھین لیتے ہیں وہ نہ جلائے. چوری اسماعیل علیہ السلام پہ نہ چلے. کبھی کبھار بغیر اسباب کے بھی بندے کو دنیا میں کوئی چیز مل جاتی ہے، سبب اس نے نہیں اختیار کیا، لیکن یہ سنت اللہ نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت وہی ہے کہ جس چیز کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا اس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اس میں استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کے مطابق اس کا جو عمل ہے اس کو ہم اللہ کی سنت کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ بغیر اسباب کے بھی دے دیتے ہیں، لیکن سنت اللہ نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے میں، سنت میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. سنت کا لفظ دوسری جگہ منسوب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں سنت رسول، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں روش، طریقہ، اور وہ طریقہ جو دائمی ہو، مسلسل ہو، جس میں دوام ہو. یعنی آپ نے وہ عمل ساری زندگی کیا، اس کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی کو جو ہم کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس اسوہ حسنہ سے یہ والا عمل مراد ہے، یہ والی سنت مراد ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے. اور تیسرا سنت کی لفظ کا جو لفظ ہے ہم جیسے کہتے ہیں نا فقہا استعمال کرتے ہیں. اب مثلا ہم کہتے ہیں ظہر کی 4 فرائض ہے اور 4 سنتیں پہلے، 2 سنتیں بعد میں. اب یہ جو لفظ سنت ہے نا، یہ وہ جو فقہا گویا کی ایک ٹرمنالوجی ہے، یعنی وہ پسندیدہ عمل کہ جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کو فقہا سنت کہتے ہیں. وہ اچھا عمل، وہ پسندیدہ عمل کہ جو نہ فرض ہے نہ سنت ہے، جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کو فقہا سنت. اب دیکھو یہ 3 الگ الگ ٹرمینالوجی ہے. اللہ کی طرف منسوب ہے تو سنت کا معنی اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے تو سنت کا معنی اور ہے، اور جب فقہا کی طرف منسوب ہے تو اس کا معنی اور ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں سنت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، یہ فقہا کی کون سی سنت ہے؟ بھائی یہ ٹرمنالوجی ہے، یہ الگ الگ چیز ہے. جو اللہ کی سنت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غیر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اور ہے، اور فقہا کی جو سنت، وہ جس کو سنت کہتے ہیں، وہ اور ہے. پھر سنت کی مزید وضاحت میں اگر میں کہوں کہ 3 قسم کے جو احادیث ہوتے ہیں وہ سنت میں شمار نہیں ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو احادیث منسوخ ہے، جیسے میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے کہ تمام محدثین نے باب باندھا ہے، باب الوضوء فی ما غیرت النار، کہ وضو جس کو آگ سے پکایا جائے، آگ سے تبدیل کیا جائے، اس کے کھانے اور پینے میں وضو کا حکم. لیکن ساتھ میں متصل دوسرا باب باندھا ہے کہ بھئی جس چیز کو آگ پہ پکایا جائے اس پہ وضو نہیں ہے. اور وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. اب 2 عمل کیے ہیں آپ نے کھانا کھایا، گوشت پکا ہوا تھا، سالن پکا ہوا تھا، آپ نے کھایا، آپ نے وضو بھی فرمایا. دوسرا عمل یہ کیا کہ آپ نے کھانا کھایا، آپ نے وضو نہیں کیا، صرف ہاتھ اور منہ دھوئے اور جا کے نماز پڑھی یا پڑھائی. اب یہ 2 احکامات میں
پہلا والا حکم منسوخ ہے، دوسرا والا حکم باقی ہے. اور یہ حضرت جابر کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا جو آخری عمل ہے وہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کے نہ کرنے کا تھا. اب دیکھو وہ پہلی والی حدیث اس کی وہ والی حیثیت باقی ہے، حدیث تو وہ ہے لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت جو دائمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر تک عمل رہا وہ یہی رہا کہ آپ نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی ہے اور وضو نہیں فرمایا. ایک تو یہ کہ جو منسوخ، دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو احادیث میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر طواف فرمایا، یہ آپ کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 شادیاں فرمائی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اب دیکھو یہ ساری باتیں حدیث ہے، اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، یہ ساری حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. کیونکہ سنت وہ ہے کہ جو قابل عمل ہے. ہمیں تو 4 سے زائد شادیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنت نہیں ہے، وہ احادیث، وہ عمل کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ جو زیادہ شادیوں کی اجازت ہے یہ خالص آپ کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کسی مصلحت کی بنیاد پر فرمایا، کوئی مصلحت ہے. مغیرہ ابن شعبہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتا صبات قوم وبال قائما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا دان پہ آئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. اب یہ حدیث ہے لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا تو فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق نہ کرو کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرما رہی ہے یہ آپ کا معمول بتا رہی ہے کہ آپ کا معمول یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی بنیاد پر، اب وہ مصلحت بیماری بھی ہو سکتی ہے، مصلحت جیسے شارحین نے لکھا ہے گھٹنوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، جگہ کی گندا ہونا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، تو گویا کہ اس کے پیچھے وجوہات ہے. اب یہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن یہ سنت نہیں ہے. سنت دائمی تو یہی ہے کہ بیٹھ کے ہو. اب دیکھو یہ ساری روایات ہے، ساری احادیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. تو حدیث اور چیز ہے اور سنت اور چیز ہے. سنت قابل عمل ہے اور اسی پر عمل ہے. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بحدیثی، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. دوسری جگہ فرمایا کہ بھائی تم اگر میری سنت کو اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو گے. تیسری جگہ بھی آپ نے یہی فرمایا، سنت کی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے بسا اوقات لوگ حدیث کی کتاب پڑھ کے وہاں کوئی ایک حدیث پڑھ لیتا ہے، دوسری حدیث نہیں پڑھا ہوتا ہے، وہ جو نا سمجھتا ہے کہ بھائی اچھا یہ تو یہ ہے، مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے ساری حدیثیں پڑھی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھ کے آپ نے اس کا نتیجہ نکال دیا. آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور مفتی صاحب نے ساری حدیثیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اس سے نکالا ہے، اور دونوں میں فرق ہے.
بہت ساری حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن وہ امت کے لیے قابل عمل، جیسے نکاح کی بات میں نے کی ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، حدیث میں ہے، سب جگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ بھئی 4 سے زائد شادی کرنا جو ہے نا یہ سنت تو دور کی بات ہے، جائز بھی نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر باتیں ہوتی تھی، حدیث میں ہے، صحابہ آتے تھے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، پیچھے وہ جو ہے نا بعد میں آتا تھا، ساتھ والے سے پوچھتا تھا بھئی کتنی رکعتیں ہو گئی ہے، وہ کہتے تھے 2 ہوئی ہے، وہ کہتے اچھا اللہ اکبر۔ ہمیں تو پھر خود اندازہ لگانا پڑتا ہے، لیکن ابتدا میں یہ پوچھا جاتا تھا، کیونکہ بات اور کلام کی اجازت ہوتی تھی۔ اب یہ حدیث میں ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے منع کیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر سلام کرتے ہیں، سلام کر کے آپ کی طرف سے جواب نہیں آتا، وہ بیٹھتا ہے بڑا پریشان اس انتظار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، کہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں۔ جیسے آپ سلام پھیرتے ہیں، یہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ناراض تو نہیں ہیں، میں نے تو نماز کے اندر آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے سلام اور کلام کی نماز میں اجازت تھی، اب سلام اور کلام کی اجازت ختم ہو گئی ہے، اب یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث متروک ہے، یعنی اس پر عمل نہیں ہے، اور یہ جو دوسرا عمل ہے یہ بھی حدیث ہے، لیکن اسی حدیث سے سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اسی پر قائم اور دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔